ان کو قبول کیا ہے۔ کسی ایک بڑے محدث یا مفسر نے مطلب آپ دکھا ہی نہیں سکتے کہ جنہوں نے اس ساریہ الجبل والی روایت کا انکار کیا ہو یا اس کو موضوع قرار دیا ہوا ہے آپ کے اندر، اگر وہ تو آپ دکھا دیں، ہے نا۔ ضعیف کا معاملہ اگر ہے، کسی نے بیان کیا ہے، بعض محدثین نے اس کو ضعیف بعض راویوں کی وجہ سے، تو اس کی تو اسناد بہت سی ہے، بہت سی اسناد جب کسی روایت کی مل جائے تو صحیح درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ اور کلام کیا ہے محدثین نے، آپس میں اختلاف ہے، تو پھر بھائی وہ اختلافی امور کو کیوں چھوڑ دیتے آپ کہ ان کی بھی بات مانیں؟ یہ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ دیکھیے کہ بھائی امام بہقی، ابن حجر عسقلانی، علامہ ابن کثیر، ابن خلدون، علامہ شوقانی، ملا علی قاری، یہ امام المناوی، امام سیوطی، امام سخاوی، امام ابن الجوزی، علامہ البانی، یہاں تک کہ سعودی عرب کے جو مفتیان ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ بات کہی ہے کہ بھائی یہ روایت بالکل درست ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق کی بہت خاص کرامتوں میں سے ہے، چونکہ آپ کے فضائل ہیں، آپ محدث ہیں اس امت کے، اور جتنے محدثین مطلب جو ہے وہ ہیں اس امت میں ہوتے رہیں گے، اس کے آپ امام ہیں۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حافظ قطب الدین حلبی نے مطلب مستقل جو ہے رسالہ لکھا ہے، اور تمام ترک جو ہے اس روایت کے جو ہے وہ جمع کیے ہیں، اور تمام رجال کو جو ہے سکہ قرار دیا ہے اس روایت کے بارے میں۔ تو بھائی پھر کیا ہے؟ تو یہ سب باتیں آپ تو اپنے شاگردوں کو نہیں بتاتے ہیں، ڈیپتھ میں جہاں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈیپتھ میں نہیں لے جاتے، ہے نا، صرف اوپر اوپر جو ہے سطحی وہ بات کہہ دیتے ہیں، اور آپ کے جو شاگرد ہیں وہ اندھ بھگت تو یہ خود ہیں، یہ حنفیوں کو، شافعیوں کو، جو مقلدین کو اندھ بھگت کہتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے کہ ہم تو بھائی بہت بڑے